بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام۔ شان نزول سورۃ الانعام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے سند صحیح سے ثابت ہے کہ چند آیات کے علاوہ یہ سورہ مبارکہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں انعام یعنی مویشیوں کی حلت و حرمت کے متعلق کفار کے خیالات فاسدہ کی تردید کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری حصے میں ہجرت سے کچھ پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ مضامین سورۃ الانعام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کے متعلق کفار مکہ کو واضح فرما دیا کہ یہ بے زبان بے جان مجسمے خدا نہیں، خدا تو وہ ذات والا صفات ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی مخفی نہیں۔ یہ سن کر کفار مکہ حیران رہ گئے اور مارے حیرت کے کہہ اٹھے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ لوگ بتوں کو اپنا حاجت روا مانتے تھے اور خدا سمجھتے تھے، عبادت کرتے اور اپنی مشکلات و تکالیف میں انہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اس سورہ پاک میں ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ بت تو خود سنگ تراش کے مرہون منت ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات ہے جس نے کن یعنی ہو جا کہا اور یہ عالم رنگ و بو موجود ہو گیا۔ ساری کائنات نوری و ناری، آبی و خاکی، سب کی سب بلا استثناء اپنے وجود، اپنی بقا، اپنی نشو و نما، اپنی تمام تر حیات میں ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی صفت کمال کا ذکر کر کے مشرکین کے مشرکانہ عقیدے کی بے سر و پائی کی تشت ازبام کر دیا اور اس کی بنیادوں کو اس طرح لرزا دیا کہ اگر بیجا ضد بانی اسلام سے بلا وجہ حسد اور اناد کے جذبات اس عمارت کو کچھ وقت تک سہارا نہ دیتے رہتے تو وہ اس وقت پیوند خاک ہو جاتی۔ اسلام، قرآن اور صاحب قرآن سے مشرکین کی مخالفت کسی سنجیدگی اور متانت پر مبنی نہ تھی اور نہ قرآنی دلائل کو جواب میں ان کے پاس کوئی ایسی قوی دلیل تھی کہ وہ اپنے باطل عقائد کی حفاظت کر سکتے۔ فرشتہ جو وحی لاتا ہے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ قرآن ایک مرتب کتاب کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوا؟ انہی کو نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا؟ اور یہ جو موت کے بعد زندگی کی بات ہے، بھلا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ اس قسم کے ان کے اعتراضات تھے جنہیں وہ بڑی شد و مت سے پیش کرتے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے، انہیں ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں،
لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہی سنت الہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صبر اور ہمت سے اس دل آزاری اور سرد مہری کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حق و باطل اور نور و ظلمت کی کشمکش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ چشم زدن میں سب کو اسلام لانے پر مجبور کر دے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام و نمرود کی پہچان کیسے ہو؟ امام حسین علیہ السلام و یزید کا امتیاز کیوں کر ہو؟ سورت کے آخری حصے میں مشرکین کی ان جاہلانہ رسموں کی تردید کی گئی ہے جو انہوں نے جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق مقرر کر رکھی تھی، اور واضح طور پر بتا دیا کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری رکوع میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ قل انا صلاتی تا وانا من المسلمین کا اعلان کر دیں۔ ان دونوں آیات کو بار بار پڑھنے سے غور و فکر کرنے پر دل پکار اٹھے گا کہ یہی حاصل اسلام اور یہی روح توحید ہے۔ مختصر خلاصہ سورۃ الانعام۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں سے روشنی کو نکالا، مگر پھر کافر لوگ کسی اور کو اللہ کے مقابل قرار دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر ایک طے شدہ وقت مقرر کیا، وہ وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، مگر پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ یہ خطاب کل انسانوں سے ہے، وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ اللہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر تمام احوال جانتا ہے، جو عمل تم کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اتنے خود سر ہیں کہ جو نشانیاں اللہ جب دکھائے تو اس کے منکر ہو جاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی۔ جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی۔ اس چیز کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے، جن کو دنیا میں ایسی قوت دی تھی، تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی اور پھر ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ ان کے بعد دوسری جماعتوں یعنی قوموں کو پیدا کر دیا۔ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم کاغذ پر نوشتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کرتے اور یہ لوگ ہاتھ لگا کر دیکھ کر یہی کہتے کہ یہ تو کچھ نہیں، کوئی جادو ہے، پھر اور کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہ اترا، اگر فرشتہ ہوتا تو کہتے یہ نوری مخلوق ہے، کوئی بشر ہوتے تو کہتے یہ تو ہم جیسے ہیں۔ یہ طریقہ رہا ہے سابقہ یہود و نصارہ کا، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی، اگر ہم فرشتہ اتارتے تو وہ بھی مرد ہی ہوتا، مگر یہ اسی شبہ میں پڑے رہتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ تمسخر اڑایا گیا، مگر جو ان پر ہنستے تھے ان کی ہنسی انہیں لے ڈوبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، جاؤ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں موجود ہے یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ نے اپنے کرم کے ذمے رحمت لکھی ہے۔ تم سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کی قدرت میں ہے وہ سب کچھ جو رات اور دن میں رہتی ہیں، وہی بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، کیا اللہ کے سوا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے، جو کھانے کو دیتا ہے اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، اور کس کو معبود بناؤں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، مجھے حکم ہوا ہے سب سے پہلے گردن رکھتا ہوں، یعنی اسلام قبول کروں اور مشرکین میں ہرگز نہ ہوں۔ فرما دیں، اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو ایک بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس شخص سے روز قیامت عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم رکھا، اور یہی اچھی کامیابی ہے۔ نفع نقصان پہنچانے کی اللہ قدرت رکھتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر غالب و برتر ہے، وہی بڑی حکمت اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ سب سے بڑی گواہی دینے کے لیے کون آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو جن کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، میں تو گواہی نہیں دیتا، بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اللہ۔ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ اگلی آیات میں رب کریم فرماتا ہے کہ اہل کتاب رسولوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے زیادہ کون بے انصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ ایسے بے انصافوں کو کوئی کامیابی نہیں۔ وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب اللہ تمام خلائق کو جمع کرے گا، پھر مشرکین سے فرمائے گا، تمہارے وہ شرکا کہاں گئے جن کا تم معبود ہونے کا دعویٰ کرتے تھے؟ پھر ان کے شرکا کا انجام کیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے، قسم اللہ کی، اپنے پروردگار کی، ہم مشرک نہ تھے، اور جو جھوٹ بناتے تھے، جن چیزوں کو جھوٹ منہ تراشتے تھے، وہ سب غائب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان میں بعض آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کان لگاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فکر نہ کریں، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیا ہے، اور کانوں میں ڈانٹ
یعنی کان بھی بند کر دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جتنے دلائل بھی دیے جائیں انہوں نے پھر بھی بات نہیں ماننی۔ یہ خامخواہ جھگڑتے ہیں، بے دلیل بات کرتے ہیں۔ سابقہ گمراہیوں کی طرح یہ لوگ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی ہدایت سے دور ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہیں، بے خبر۔ اور جب جہنم کے پاس کھڑے ہوں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم واپس جائیں۔ اگر ایسا ہو تو ہم رب کی باتوں کو نہ جھٹلائیں، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ مگر اصل میں پھر بھی یہ لوگ وہی کام کریں گے جن سے ان کو روکا گیا۔ آگے کی آیات میں مشرکین و کفار کی ان بیہودہ حرکات کا ذکر، وہ کیسے کیسے رسولوں کو جھٹلاتے رہے، ان کی حرکات اور رویوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذاب کی وعید دی۔ یہاں تک ان ظالموں کے بارے میں فرمایا، جڑ کاٹ دی ظالموں کی، تمام خوبیاں ہیں رب العالمین کی۔ اللہ کریم نے تمام امتوں میں دعوت حق انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ذریعے دی، پھر آیات اور رسولوں کی نافرمانی کے سبب کتنی سختی کے ساتھ اللہ نے گرفت کی اور ہدایت والوں کو کیا کیا انعامات دیے۔ ان کو مالدار کر کے اللہ نے ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا۔ یہ لوگ کہیں ایمان والوں کو دیکھ کر طعنہ مارتے ہیں، یہ ہیں وہ جن پر احسان ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی، اور تم میں جو کوئی برائی یا غلطی کرے پھر وہ توبہ کرے تو اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور کفار نے ہمیشہ رسولوں کی باتوں اور اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمیت پچھلے تمام نبیوں سے بھی ان کا طریقہ کار آیات کی تکذیب کرنا، الٹے سیدھے سوالات کرنا، ان ظالموں کی حرکات سے اللہ خوب واقف ہے، اور اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، وہی جانتا ہے۔ اللہ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو تری میں، جو پتا جہاں گرے اللہ جانتا ہے۔ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور نہ ہی خشکی و تری میں جس کا ذکر اس قرآن میں نہ لکھا ہو۔ اللہ ایسا ہے، رات کو تمہاری روح قبض کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم دن میں کماؤ گے، پھر تمہیں اٹھاتا ہے کہ معین کی ہوئی میعاد پوری ہو۔ اللہ رب کریم نے سونے، اٹھنے، رات دن کے تمام اعمال سب کھول کر بیان کیے۔ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، وہ قصوروار نہیں، پھر پھیرے جاتے ہیں اور اپنے سچے مولا اللہ کی طرف سنتا ہے، اسی کے حکم سے وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی ملک الموت علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور یہ کام وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے،
آگے کی آیات میں اللہ نے اپنی قدرتوں کا، اپنے نظام قدرت کا، یہود و نصارہ کا، غافلین کا طرز زندگی دنیاوی و اخروی اور اللہ کی اپنی شان قدرت، وہ کسی کام کے لیے کن کہتا ہے تو وہ حتمی ہو جاتا ہے۔ پھر بتوں اور بت پرستی اور جھوٹے خداؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو پیغام قوم کو دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کہ انہیں اللہ نے اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کروایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا سر تسلیم خم کرنا کہ میں نے اپنا رخ یا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان بنائے، خاص اس کا ہو کر۔ اگلی آیتوں میں اللہ کریم نے فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے مقابل ایک قوم دی اور ہم جسے چاہتے ہیں مرتبوں اور فضیلتوں میں بڑھا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیے اور یعقوب علیہ السلام، پھر ایک کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی، ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو درجات میں بلندی دی۔ ہم اسی طرح اپنے پیارے بندوں کو نیک کاموں کا اجر دیا کرتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ بھی سب نیک بلند درجے والوں میں سے تھے۔ نیز اسماعیل علیہ السلام اور یسیع علیہ السلام کہ یونس علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ داداؤں کی اولاد کو اور بھائیوں میں بعض کو ہم نے منتخب کیا، ہدایت کاملہ کے ساتھ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی۔ آگے کی آیات میں یہود و نصارہ کی فضول خرافات کا ذکر، پھر قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، بڑی برکتوں والی، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے کے سرداران قریش کو ڈرائیں اور آس پاس والوں کو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنی نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ آگے کی آیات میں اللہ نے خبردار کیا کہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ اگر ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں، بالکل تباہی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھائیں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ نے جو جو حلال ہے اس کا واضح ذکر کر دیا ہے، اور جو حرام ہے ان کا اب اپنے خیالات کے سبب بے سند باتوں کی بنا پر کسی مشکل میں مت پڑو، اور اللہ پاک یقیناً حدوں سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور جس کو اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے تو اس کا سینہ تنگ رکا ہوا کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالی جن اور آدمیوں سے خطاب فرماتا ہے، اے جنوں آدمیوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے
رسول علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات اور احکامات دیتے تھے اور آج کے دن کی خبر دیتے، وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیاوی زندگی نے فریب دیا۔ یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے مگر کافر تھے۔ یہ قیامت کے دن کی آگہی اور حشر و انجام اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں میں سے ہیں، اور اللہ کی شان کے مطابق نہیں کہ وہ بے وجہ کسی کو برباد کرے یا تباہ کرے یا ظلم کرے۔ یہ گواہی اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رب ظالموں سے نہیں۔ اللہ نے واضح فرمایا اس کی نعمتیں کون کون سی چیزیں ہیں، پھلوں، کھیتیوں اور جانوروں کے ذریعے جو انسان کو عطا کی گئی، اور اللہ کا حق یعنی عشر کا طریقہ کار، آگے حلال اور حرام جانوروں کا بیان، اور اللہ بے شک بڑی شان و عظمت والا ہے اور بہت معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ آگے کی آیات میں جو مشیت اور رضا یعنی اللہ کا حکم اور اللہ کی منشا، اگر اللہ چاہتا ہے تو جبراً ان سب لوگوں کو ہدایت دیتا، مگر نہیں، اللہ نے اپنے حساب سے تمام تر رحمتوں سے، حکمتوں سے کام بنائے، مکمل علم و آگہی دینے کے بعد ہی فیصلہ فرماتا ہے۔ اگلی آیتوں میں غلطیوں کی معافی اور بار بار تاکید کے بعد خود سری سرکشی پر گرفت کرنا، برائی کی وجہ سے سزا دینا، اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتے ہوئے اللہ سے ملنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ کے برابر سمجھنا، یہ گمان کرنا، اور آگے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ نہایت زیادہ حسن سلوک کرنا، رزق کی کمی و تنگدستی کی وجہ سے اولاد کو ہلاک مت کرنا، ہر قسم کی عیاشی، بے حیائی سے بچنا، بغیر کسی تمیز کے پورا پورا انصاف کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا، یتیم لاوارث کا مال ناجائز مت کھانا، لین دین، حساب کتاب اور ناپ تول میں فرق نہ کرنا، اللہ کے عہد کی پاسداری کرنا، یہ معاشرتی اصول اور باقی تمام حدود اللہ کی تکمیل میں ہی ہدایت ہے، اور یہی سیدھی راہ ہدایت ہے۔ تفرق بازی چھوڑ کر صرف اللہ کی کتاب کے احکامات پر عمل کرنا ہی عافیت ہے، اس کو بھی ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اسے 10 گنا جزا، اور جو برا کام کرے گا اسے برابر کی سزا ملے گی، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیات میں خیر و شر اور اپنی رحمتوں کا ذکر اور اپنے عذابوں کی وعید کا ذکر کیا ہے، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی اور میں ٹھیک دین ابراہیم علیہ السلام یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہر باطل سے جدا تھے، نہ شرک کرنے والوں سے تھے، اس دین کی تکمیل کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیں، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب تمام جہانوں کا ہے، اور یہی اصل ہے کامل و اکمل مومن کی۔ یہ ایمان اور تکمیل ایمان کا بیان
بلکہ اقرار ہے، اور یہی اصل ہے کامل و اکمل مومن کی۔